ہمارے سامنے روزانہ کچھ مسائل آ رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، جیسے دکان کا جو اسٹاف ہوتا ہے، تو دکان کا اسٹاف، ابھی تو دکانیں بھی بند ہے، فیکٹریاں بھی بند ہے، سارے کام کاج بند ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز بند ہونے کی وجہ سے دکان کا اسٹاف کام بھی نہیں کر پا رہا ہے، کر بھی نہیں رہا ہے اور کر بھی نہیں پا رہا ہے، مجبوری ہے۔ تو ان دنوں کا ان کو تنخواہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ دوسرا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جیسے بہت سے کرایہ دار ہوتے ہیں، ہمارا جیسے آپ کا گھر کسی کو کرائے پر دیا ہوا ہے یا دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، تو سامنے والے سے کرایہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ تو یہ دونوں مسئلے ایک ساتھ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ اجارہ جو ہے، اجارہ کرایہ داری، اس کی دو قسمیں فقہا نے لکھی ہے۔ ایک اجارت الاعیان ہوتی ہے، ایک اجارت المنافع ہوتی ہے۔ اعیان کا اجارہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی جگہ، دکان یا مکان کسی کو کرائے پر دیا، اس جگہ سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے اور اس فائدے کے بدلے میں پھر وہ آپ کو مہینے کا کرایہ دیتا ہے، جتنا بھی کرایہ ہو۔ اور دوسرا ہے اجارت الاعمال۔ اجارت الاعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی دکان پہ یا کسی بھی ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، تو آپ 6 گھنٹہ، 7 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، 10 گھنٹہ وہاں پہ اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور اس کے عوض میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے۔ یہ بھی اجارے کی ایک شکل ہے کہ دکاندار جو ہے یا وہ ادارے والا آپ کے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو تنخواہ دیتا ہے۔ تو یہ دونوں شکلیں اجارے کی ہیں۔ تو فقہی اعتبار سے اگر دیکھنے جائے، فقہی اعتبار سے تو مسئلہ تو بالکل صاف ہے کہ جب کام نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اجرت بھی نہیں، اور جو لوگ گھروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کرایہ بھی ان لوگوں کے اوپر لازم ہونا چاہیے۔ شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے یہ چیز ہے، لیکن بہت سی مرتبہ بعض حالات میں شریعت جو ہے وہ دوسری چیزوں کی طرف بھی متوجہ کرتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہر انسان پریشان ہے، حالات میں ہے، تو اخلاق اور انسانیت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو لینا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو فتوے سے آگے بڑھ کر تقوی پر عمل کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت میں آپ کے وہاں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں اگر وہ مجبور ہے، پریشان ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں ان کو ضرور خیال رکھنا چاہیے ان لوگوں کا۔ اور جو لوگ، اگر آپ کسی کا گھر استعمال کرتے ہیں یا کسی کی دکان استعمال کرتے ہیں، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے، آپ کا جو کرایہ ہے اس کرائے سے ہی سامنے والے کا گھر چلتا ہے، تو سامنے والے کی رعایت رکھے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس میں ہے لیکن جو کرائے کے اوپر ہے تو اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو جو کرائے پر دینے والا ہے وہ تھوڑی سی رعایت رکھے۔ یعنی یہ معاملہ آپسی رعایت کا ہے اور اخلاق اور انسانیت کو سامنے رکھنے کا ہے۔ ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہر ایک کی رعایت بھی ہوگی اور کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اس کا تعلق فقہی مسئلے سے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سوالات آتے رہتے ہیں اس لیے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی حدیث ہے، حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ مدینہ منورہ کے راستوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج بٹھا کے رکھی ہے، جن کی وجہ سے طاعون بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور دجال بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جو مذکورہ صورتحال ہمارے سامنے ہے تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کورونا وائرس ہے یہ مدینہ میں بھی پہنچ چکا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ چکا ہے، تو پھر حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ اس لیے کہ حدیث تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پکی پکی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ذرا بھی کوئی اشکال نہیں کر سکتا۔ تو اس کے مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بخاری کے بہت بڑے شارح ہیں، ان کے نام سے بہت سے لوگ واقف ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے کہ طاعون دو طرح کا ہوتا ہے، طاعون کے سبب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک طاعون تو وہ ہوتا ہے جو آب و ہوا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور دوسرا طاعون وہ ہوتا ہے جو شیاطین اور جنات پھیلاتے ہیں۔ تو حدیث میں جس طاعون کے مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے، اس سے مراد وہ طاعون ہے جو شیاطین اور جنات پھیلاتے ہیں۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیاطین اور جنات جو طاعون پھیلاتے ہیں وہ والا طاعون مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ طاعون اور کورونا ان دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے تو دونوں وبائی بیماری، متعدی بیماری طاعون بھی ہے اور کورونا بھی ہے دونوں، لیکن دونوں کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ کورونا جو ہے یہ وائرس سے پھیلتا ہے اور طاعون جو ہے یہ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے۔ بیکٹیریا بنانا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ فطری چیز ہوتی ہے، اور وائرس انسان بنا سکتا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق بہت بڑا ہے، دونوں وبائی بیماری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ خاص طاعون کے بارے میں ہے، اور کورونا جو ہے یہ طاعون کے زمرے کے اندر نہیں آتا ہے، یہ مستقل ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں گیا تو وہاں پہ وبا پھیلی ہوئی تھی اور بہت کثرت سے لوگ مر رہے تھے۔ تو وہ جو وبا تھی وہ بھی متعدی تھی، لیکن وہ طاعون نہیں تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ خاص طاعون کے بارے میں ہے جو بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، اور یہ کورونا جو ہے یہ طاعون کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ اس لیے حدیث اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔